جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو کانٹینٹ ٹھیک لگتا ہے آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، اور اپنی قیمتی آراء جو ہیں وہ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو جناب، جو بھی میرے اس کیس کو لے کے، میری اریسٹ کو لے کے جو لاک اپ پھر عدالتیں اور پھر اڈیالہ، اسی جرنی کو آگے بڑھا رہے ہیں ہم۔ تو آج میں نے آپ سے کچھ بڑی خاص چیزیں شیئر کرنی ہیں اس کیس کے حوالے سے۔ ایک تو اڈیالہ سے نکلتے ساتھ مجھے ایک بڑی اہم کال آئی۔ وہ کال کس ادارے سے تھی، کیا کہا گیا، وہ آپ سے اس ویلاگ میں شیئر کرنا ہے۔ اور دوسرا آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے اکثر مجھے دیکھا ہے ویلاگز میں کالے سوٹ میں، تو یہ کالے سوٹ کی کیا کہانی ہے، بلیک سوٹ کی کیا کہانی ہے، اس کا بھی جو ہے وہ آج آپ کو حقیقت کھولنی ہے۔ جمعرات کے روز 19 جنوری 2023 کو میں اڈیالہ جیل سے ضمانت پہ رہا ہو گیا، اور وہاں سے مجھے ایک میاں علی اشفاق کے اسلام آباد آفس آنا تھا۔ وہاں پہ کچھ میڈیا کے لوگ جو تھے، میرے دوست، وہ انتظار کر رہے تھے، وہاں کچھ انٹریکشن کرنا تھا میڈیا سے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ظاہر ہے میں نے اپنے فیملی ممبر کو بھی کہا کہ آپ وہیں پہ پہنچیں۔ میں کیونکہ جو میرے وکیل تھے احد کھوکر، میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اور جو باقی عزیز و اقارب تھے وہ دوسری گاڑیوں میں بیٹھ گئے، اور ہم میاں علی اشفاق صاحب کے آفس کی طرف جو ہے وہ اڈیالہ سے روانہ ہو گئے۔ اچھا، اب میں جب گاڑی میں بیٹھا ہوں تو مجھے وہاں پہ کال آئی، اور وہ کال ظاہر احد بھائی کے نمبر پہ تھی، اور وہ کال تھی ISI کی طرف سے۔ اب یہ پہلی کال تھی اڈیالہ سے نکلنے کے فوری بعد۔ ISI کے ایک سینئر افسر جو کہ اسلام آباد میں پوسٹڈ تھے، وہ فون پہ موجود تھے۔ انہوں نے جناب میری ٹیم کو شاید کمیونیکیٹ کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی شاید باہر نکلتا ہے تو آپ نے بات کروانی ہے ہماری ان سے۔ تو وہ جب میں نکلا ہوں تو وہ ان کا فون آیا، تو اب ISI کے جو سینئر افسر تھے وہ کہنے لگے کہ شاہد صاحب، انگریزی میں اب مجھے انہوں نے کہا کہ ڈو ناٹ ٹیک اٹ ٹو ہارٹ، تھنگز ول گیٹ بیٹر، کوئی اس طرح کی انہوں نے بات کی کہ یعنی دل تے نہیں لینی گال۔ اچھا، وہ اب اتنی ڈٹائی سے وہ یعنی بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بالکل کوئی ان کے لب و لہجے میں کوئی ندامت، شرمندگی، یا ہوتا ہے نا ریپینٹ بندہ کرتا ہے کہ یار ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا ہمارا تو کوئی رول نہیں ہے، یہ تو FIA نے کیا ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں انہوں نے کی۔ الٹا مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو دل پہ نہیں لینا۔ ISI کے سینئر افسر مجھے کہہ رہے ہیں فون پہ کہ جناب اس کو شاہد صاحب دل پہ نہیں آپ نے لینا، جو کچھ بھی آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے تو جلدی ملتے ہیں۔ میں نے کہا جی ملنے ملانے کا تو ہے سوال بعد میں ہے۔ میں نے کہا ایک بات آپ نے میری بھی جناب آپ نے یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ میرے کام کو بھی آپ نے دل پہ نہیں لینا، وہ اس لیے کہ جو میں اس سے پہلے کرتا ہوں وہ میں آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ اسی طرح میں نے جو ہے وہ ISI کے جو سینئر افسر تھے ان کو رسپونڈ کیا کہ آپ نے بھی میرے کام کو جو نا وہ دل پہ نہیں لینا، جو میں پہلے کرتا آیا ہوں وہ آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ تو یہ ان کے ساتھ کوئی ہلکی پھلکی انٹریکشن ہوا، چیٹ چیٹ ہوئی، اور اس کے بعد ہم میاں علی اشفاق کے آفس آ گئے اسلام آباد میں۔ وہاں مطیع اللہ جان اور دیگر میرے جو جرنلسٹ کمیونٹی کے لوگ تھے جنہوں نے بڑا مجھے ظاہر ہے سپورٹ بھی کیا اس مشکل وقت میں۔ وسیم عباسی بھی وہاں پہ آ گئے، اور بھی دیگر لوگ تھے۔ وسیم عباسی میرے ضمانتیوں میں سے بھی ایک تھے۔ تو ان لوگوں نے ظاہر بڑا اس کٹن وقت میں ساتھ دیا، کھڑے ہوئے، ڈٹے رہے، اور بڑی ہمت کا کام ہے ظاہر ایک مشکل وقت میں جب دوست آپ کے ساتھ اس طریقے سے انٹریکشن کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ظاہر آپ کی ہمت جو ہے وہ پھر بڑھ جاتی ہے۔ تو وہاں سے میں جناب فیملی ممبران کو میں نے کہا آپ جائیں سیدھا گھر، میں ابھی جو ہے وہ گھر جو ہے وہ نہیں جا رہا۔
میں لاہور جاؤں گا، میں گجرانوالہ کی بجائے میں لاہور جاؤں گا، کیونکہ آفس سے ایک امپورٹنٹ کال ہے اور وہاں پہ کوئی میٹنگ ہے ہماری، تو میں نے ادھر جانا ہے، آپ جو ہے وہ آپ جائیں، میں کچھ دنوں تک گھر آ جاؤں گا۔ تو میں اور احد بھائی جو ہیں وہ گاڑی میں بیٹھ گئے، وہاں سے میں لاہور آ گیا، اور لاہور میں اب جب آئے ہیں تو میں میاں علی شفاق جو میرے وکیل تھے اس کیس میں، جو بالکل بڑے بھائیوں جیسے ہیں، بڑے پیارے دوست بھی ہیں، اور میں نے یہ اپنی بلکہ کسی وقت کہا بھی تھا ان کو کہ میں آپ کی جو وکالت ہے یا آپ کے آرگومنٹ ہے میں لائیو کسی وقت سننا چاہتا ہوں، اور میں نے ان کو یہ اپنی دوسری پیشی پہ کہا بھی کہ میں نے کہا میاں صاحب میں ضرور یہ خواہش کی سی کہ میں تمہیں لائیو سنا، تھوڑے آرگومنٹ سنا، ماشاء اللہ جڈے تسی ویل پریپیئرڈ ہوندے اور جڈی تھوڑی کمیونیکیشن سکل ہے یا لاء تے تھوڑی یا مطلب قانون تے تھوڑی جنی کمانڈ ہے، تے وہ میں چیرش کرنا چاہنا لائیو کسی دن کوٹ وچ، لیکن میں یہ خواہش نہیں سی کی کہ میرے کیس ہی مینوں اپنے کیس ہی تھوڑے دلائل سننے پڑیں گے۔ خیر وہ شام میں اسلام آباد سے سیدھا وہاں پہ آ گیا، وہاں پہ جو ہے وہ تھوڑی دیر میں فہد شہباز خان میرے دوست، میرے پیارے بھائی، وہ بھی آ گئے، اور وہ میرے لیے ایک تحفہ لے کے آئے۔ وہ جناب کالا سوٹ تھا، یہ مجھے ان کی طرف سے، اوپر ایک جرسی تھی، یہ ان کی طرف سے مجھے تحفہ ملا تھا، اور وہ تحفہ جو تھا وہ بڑا عزیز تھا۔ میں نے زندگی میں کالا سوٹ کبھی نہیں پہنا، زندگی میں، اور میں کہتا تھا میرا اپنا مطلب جو ہے وہ میں یعنی خود اتنا خوبصورت نہیں ہوں تو اوپر سے سوٹ بھی کالے رنگ کا ہی پہن لوں تو یہ بڑا عجیب سا لگے گا، میں نے زندگی میں نہیں کبھی پہنا، لیکن وہ میرے لیے وہ لے کے آئے، میں نے اس کو پہنا، اور وہ میں تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی پیاری تصویریں آئیں، میں نے کہا یار بڑی کی بات ہے۔ تو وہ اس میں جو محبت تھی بیسیکلی فہد بھائی کی، وہ ان کی طرف سے مجھے ظاہر ہے وہ تحفہ دیا گیا کہ آپ نے یہ پہننا ہے، تو میں ظاہر ہے وہ پہنا میں نے، اور بلیو کریں کہ وہ مومنٹس اتنے قیمتی مومنٹس تھے۔ میں اور فہد بھائی الگ ایک کمرے میں بیٹھ کے، اب ظاہر ہے انہوں نے بھی سننی تھی اڈیالہ کی ساری داستان وغیرہ، تو وہ ان سے بھی میں نے شیئر کی، اور بلیو کریں کہ وہاں بیٹھ کے بھی وہ مسلسل، ہم صوفے پہ بیٹھے ہیں دونوں ہی ہم تھے کمرے میں، تو مسلسل جو ہے نا ان کی آنکھوں سے چھریاں چل رہی ہیں، آنکھوں سے جناب وہ آنسوؤں کی ندیاں چل رہی ہیں۔ میں کہا یہ کیا ہو گیا، حالانکہ وہ مطلب بہت سینسٹیو آدمی ہے فہد شہباز خان، آپ کو اندازہ نہیں کہ کتنا سینسٹیو ہیں وہ، اور وہ مختلف جب پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے کہ وہ جو ایک بچے کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی پڑھیں، میں مزدوری کرتا ہوں، میرے باپ نہیں ہے، میں پیسے جتنے بھی کماتا ہوں وہ جا کے ماں کو دیتا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرا بھائی پڑھے، خود 8-10 سال کا بچہ ہے، لیکن اس کی سوچ دیکھیں کیا تھی۔ تو وہ بھی فہد شہباز خان نے وہ انٹرویو کیا تھا بچے کا، تو وہ بہت سینسٹیو آدمی ہے فہد شہباز خان، تو وہ مسلسل جناب آنکھوں سے ندیاں بہہ رہی ہیں، تو کہتے ہیں مجھے بہت ساری زندگی جو ہے یہ افسوس رہے گا، مجھے ساری زندگی یہ افسوس رہے گا کہ میں جب تم اریسٹ ہوئے ہو اور میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، یا پہلی پیشی پہ میں نہیں پہنچ سکا، دھند اور دیگر معاملات کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے، تو ساری زندگی جو ہے وہ مجھے اس بات کا افسوس رہے گا کہ میں تمہاری پہلی پیشی پہ جو ہے وہ نہیں پہنچ سکا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں فہد بھائی، آپ ظاہر دوسری پیشی پہ تو آ گئے نا، اور آپ باقی چیزیں تو دیکھ ہی رہے تھے سارا کچھ، تو آپ کی بڑی ظاہر ہے سپورٹ اور ہمت کا کام ہے، تو وہ میرا ظاہر اس کے ساتھ ایک اپنے ہی ایک الگ پیار والا تعلق ہے، اور وہ رات ساری ہم گپے مارتے رہے دونوں، اور وہ رات ہم ادھر ہی میاں علی شفاق انہی کے گھر پہ ہم رکے، وہ اس رات گھر نہیں گئے فہد بھائی بھی، تو ہم دونوں ادھر ہی جو ہے وہ رات ہم نے گزاری، اور جیسے ہی پھر اگلے دن صبح ہوئی تو فہد بھائی کو میں نے کہا کہ جناب جب ناشتہ وغیرہ کر لیا تو میں نے کہا خان صاحب ایف آئی اے جانا ہے، ہنسنے لگ پڑے، کہتے ایف آئی اے جانا ہے، ایف آئی اے، میں کہا نہیں ایف آئی اے جانا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے۔
اب ایف آئی اے نے مجھ پہ کیس بنایا ہے اور ایف آئی اے جانا ہے لاہور آفس. ظاہر اسلام آباد تو نہیں جا سکتے تھے, لاہور ایف آئی اے کے آفس جانا ہے جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا صاحب. تو جناب گاڑی میں بیٹھے اور ایف آئی اے لاہور کے آفس تقریباً جیسے یعنی بیل کے اگلے دن 9-10 بجے میں ایف آئی اے کے آفس پہنچ گیا, اسی آفس جہاں میں اریسٹ ہونے سے پہلے بھی ایک دن جو ہے وہ گیا ہوا تھا. تو میں ظاہر اس لیے بھی جانا چاہ رہا تھا, میں نے کہا کہ ایف آئی اے نے ظاہر ایجنسیوں کے کہنے پہ مجھے اٹھایا ہے, مجھ پہ اتنا بڑا کیس ڈالا ہے, تو میں گھر جانے کے بجائے میں ایف آئی اے کے آفس ہی جاؤں گا. ان کو میں میسیج دوں گا کہ میں نہ تو ڈرا ہوں نہ میں پریشان ہوں جو بھی آپ نے میرے ساتھ کیا, اس لیے میں آیا ہوں آپ کو یہ دکھانے اور بتانے کہ میں ڈرنے اور گھبرانے والوں میں سے نہیں ہوں. آپ نے کیس بنا دی ہے باجوہ صاحب کا, کوئی بات نہیں. تو وہ میں جناب جب وہاں پہنچا, فہد بھائی میرے ساتھ تھے, اور اسی کمرے میں میں گیا جہاں پہ ایک روز گرفتاری سے ایک روز پہلے میں مالٹے وغیرہ کھا رہا تھا ان کے ساتھ. میں نے جا کے ایک تو وہ دیکھ کے بڑا حیران ہو گیا کہ یار یہ ابھی رات اس کی کل بیل ہوئی ہے, رات کو یہ کہیں ادھر پہنچا ہے, تو اگلے دن صبح صبح پھر یہ ٹپک آیا ادھر ایف آئی اے. تو میں نے کہا منگاؤ مالٹے بھائی, گرفتاری سے ایک دن پہلے بھی مالٹے آپ لوگوں نے مجھے کھلائے تھے, منگواؤ مالٹے دوبارہ پھر. تو انہوں نے کہا اتوں ہی تو کہانی شروع ہوئی سی, تو پھر مالٹے میں فرمائش کر رہے ہیں, پھر چکیا جانی. میں کہا ہاں خیر ہے. تو وہ پھر ظاہر ہے مالٹے شالٹے منگوائے گئے, اور وہ لڑکا جس نے مجھے ہاتھ کڑی ڈالی تھی تو وہ بھی ادھر ہی موجود تھا, جو سب انسپیکٹر تھا لڑکا, اس کو بھی میں نے بلایا. میں نے کہا تم نے ایک دن پہلے ادھر دیکھا تو تم نے یہ کیا سین. کہتا ہے بس یہ اب اوپر سے انسٹرکشن تھی تو کیا, میں نے تو وہی کیا جو مجھے کہا گیا تھا. تو میں کوئی بات نہیں, مزے کا. تو وہ جناب اس طریقے سے اگلے دن یعنی رہا ہونے کے بعد میں ایف آئی اے کے آفس گیا, اور میں ساروں لوگوں سے ملا, اور ان کو وہ سارے یعنی ایک ہی جگہ پہ نا اکٹھے ہو گئے سارے کہ بتاؤ ہم تو بڑے شرمندہ ہیں یار تمہارے ساتھ جو بھی ہوا ہے, یہ اچھا نہیں ہوا, یہ بڑے ظلم ہے, یہ ہے وہ ہے. میں کہا یار ٹھیک ہے, یہ ہوتا رہتا ہے. صحافی جو ہیں یہ ہمیں پتہ ہے, ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے اس ملک کے کیا چیلنجز ہیں, کیا مسائل ہیں. تو ہمیں مینٹلی طور پہ ظاہر ہے پریپیئرڈ ہونا چاہیے. اور مجھے اس چیز کا فرام دی ڈے ون آئیڈیا تھا جب میں اس پروفیشن کو میں چوز کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں, اور ہمیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور میرے ذہن میں بھی تھا کہ زندگی میں کیا کیا چیلنجز اس شعبے میں نوکری کرتے ہوئے کیا کیا آ سکتے ہیں. تو کوئی بات نہیں, اور شاید اسی لیے میں نے اس ساری مشکلات کو, اس سارے مشکل وقت کو اچھے طریقے سے شاید میں اسی لیے اس کو برداشت کر گیا, کیونکہ میں مینٹلی طور پہ پریپیئرڈ تھا کہ اس شعبے میں ظاہر ہے آپ کے لیے کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں, کیا کیا ظلم اور جبر جو ہے اس سے آپ کو گزرنا پڑ سکتا ہے. سو یہ جناب میری جرنی تھی, یہ میرے معاملات تھے. اور اس جو کالے سوٹ کی میں نے بات آپ کو کہ آپ اکثر جب میں رہا ہو کے بھی آیا, میں نے کئی انٹرویوز بھی دیے, تو اس میں وہ جرسی اور وہ کالا سوٹ جو ہے وہ نمایاں تھا. تو اس کالے سوٹ کی کہانی بھی آپ سے شیئر کرنی تھی, اور وہ اہم امپورٹنٹ کال جو تھی وہ کس ادارے سے تھی وہ بھی آپ کو بتانا تھا. تو وہ جو سوٹ تھا وہ مجھے تحفہ ملا تھا فہد شہباز خان صاحب کی طرف سے, میرے جو پیارے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, جانے جگر ہیں. تو جناب یہ اب تک کی جرنی تھی جس میں مختلف اس کو ایپیسوڈ میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا تاکہ بہت لینتھی ہو جائے. تو ظاہر ہے آپ کو لگتا ہے وہ بھی کہ جو ہے وہ دیکھنا ایک عذاب ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہم نے اس کو مختلف پارٹس میں رکھا. اور یہ بنیادی طور پر اس کو میں اپنا آرکائیو کا بھی ظاہر ایک حصہ بنانا چاہ رہا تھا, اپنی یادوں کو, تاکہ یہ میرے لیے ہمیشہ سے محفوظ ہو جائیں. اور یہ میری ظاہر زندگی کا ایک بڑا اہم فیز تھا جو گزرا ہے, بلکہ ابھی بھی ظاہر ہے ان معاملات سے گزر ہی رہے ہیں. تو یہ اپنی یوٹیوب فیملی, اپنی ڈیجیٹل فیملی کے ساتھ یہ شیئر بھی کرنا تھا, اور اس کو آرکائیو کا حصہ بھی بنانا تھا, ان یادوں کو. تو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.